ذوالق صاحب یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پورا دور اقتدار ہے 4 سال پہ محیط جو ہے، اس میں انہوں نے جو ہے جنگوں سے اجتناب کیا. ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ یہی تھی. یہ خاص طور پہ افغان امن معاہدہ جو ہے، یہ 4 سال انہوں نے ایک طرح کا اس سے نکلنے کے لیے، یعنی جو 20 سال سے جنگ وہاں پہ جاری تھی اس سے نکلنے کے لیے ایک پروسیس شروع کر دیا تھا. اچھا، یہ جو پروسیس تھا افغان امن جو ڈیل جس کو کہا جاتا ہے، یہ انڈیا اور کابل سے مراد افغان جو حکومت ہے اس وقت، ان دونوں کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا تھا، یہ اس پہ راضی نہیں تھے. اب نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا جی ہم نظر ثانی کریں گے، اور ایوب بیگ صاحب کے خیال میں یہ اس سے ریٹریٹ ہے ایک طرح کا بالکل اس معاہدے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور کابل اب کیا پلان کریں گے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں اس چیز کا ذکر کیا کہ انڈیا اور جو کابل رجیم ہے، پہلے اس میں کرزئی ہوتا تھا، پھر اشرف غنی آئے، عبداللہ بھی کسی نہ کسی پوزیشن میں رہا. یہ اس سے خوش نہیں تھے جب یہ پیس ڈیل ہو رہی تھی، اور اب یہ خوش نظر آتے ہیں. انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں، اور افغانستان سے تو کلیئر کٹ بیان آیا اس بارے میں کہ ہم تو بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ نظر ثانی کی جا رہی ہے. بہرحال اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے کہ وہ پیس ڈیل جو ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری، جیسا کہ ایوب بیگ صاحب بیان کر رہے تھے، اس میں چند چیزیں جو ہیں ان کو زیادہ مزید ایکسپلور کر لیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ پیس ڈیل جو ہے یہ امریکہ، جس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے، اس میں ٹائم بائی کرنے کا ایک طریقہ ہے، یا وہ یہ کم از کم ان کی کوشش ضرور تھی کہ افغان طالبان کسی طرح اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کے حوالے کر دیں، پھر ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، یعنی کہ وہ مکمل سیز فائر کر لیں، جنگ بندی کر لیں. اب دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ امن معاہدہ جو ہے اس کا پہلی مرتبہ ذکر آیا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن میں 2010 کے ارد گرد، جب یہ وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا. اور اس وقت ذکر اس حوالے سے آیا تھا کہ امریکہ وہاں پہ ملٹری مائٹ کے ساتھ، اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ تو اب کچھ نہیں کر پا رہے، جیت نہیں پا رہے جس طرح وہ چاہتے ہیں، اور اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ کچھ نیگوشیٹ کیا جائے، بات چیت کی جائے. لیکن افغان طالبان کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ یہ اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ وار مانگرز، یعنی کہ جنگ جو ہے اس کو شروع کرنے والی اور جاری رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی، اور یہ اچھا ہی کیا انہوں نے. یہ بھی تھا نا کہ دونوں فریقین کی طرف سے شرائط بھی بڑی کڑی تھی. جی شرائط کڑی تھیں، لیکن وہ شرائط تو دیکھیں جب یہ 2017 کے اندر ٹرمپ کی افغان پالیسی سب سے پہلے سامنے آئی تھی، یہ اس پیس ڈیل سے پہلے کی بات ہے، شرائط تو اس میں بھی بہت کڑی تھیں. اور وہ جو بات چیت ہونا شروع ہوئی تھی اس کے اندر ٹرمپ کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے تھے، ان میں ایک تو اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ٹروپس ہیں ان کی منیمل پریزنس میری رہے گی وہاں پہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ، میں پیس ڈیل کی بات نہیں کر رہا، یہ 2017 کی افغان پالیسی جو اس نے ذکر کیا تھا، اس کے اندر اس نے کہا تھا ملٹری کو اٹانومی دی جائے گی. وہاں پہ جو پرائیویٹ ملٹری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جس طرح کہ بلیک واٹر ہوا کرتی تھی، مرسنریز کو، ان کو اجازت دی جائے گی وہاں جانے کی. جو افغانستان کے اندر بزنس کنسرنز ہیں امریکہ کے، ان کے اندر امپورٹنس دی جائے گی. اور ایک بڑی خاص بات اس نے کی تھی کہ ہمارا کام یہاں پہ وننگ ہے. یہ ٹرمپ خود اس نے کہا تھا 2017 میں کہ ہم یہاں وننگ کے لیے، جیتنے کے لیے آئے ہیں، ناٹ فار نیشن بلڈنگ. یہ ڈیموکریسی 9/11 کے فوراً بعد سے لے کے جمہوریت کے دکھاتے رہے، وہ یہی کہتے رہے نا کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت نصب کرنی ہے. عراق میں بھی انہوں نے جمہوریت جو ہے وہ رائج کرنی تھی، اور افغانستان کے حوالے سے یہ خاص طور پہ بات. اچھا، پھر یہ ہوا کہ اس دوران انہوں نے یہ دیکھا کہ افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ان کو کرش کرنے کی، وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی. اس میں انہوں نے مرسنریز کو یوز کیا، بلیک واٹر کو یوز کیا. بلیک واٹر کی ایک پالیسی ایسی بھی سامنے لے کے آئے جس کو انہوں نے بلیک واٹر 2 کا نام دیا. ایرک پرنس باقاعدہ ٹرمپ کے ساتھ ملتا رہا. ویسے تو ایرک پرنس کی بہن جو تھی بیٹسی ڈیوس، وہ اس کی ایجوکیشن منسٹر تھی، تو اس نے یہ پلان دیا تھا کہ وار پرائیویٹائز کر دو، اور کافی حد تک پرائیویٹائز کی بھی انہوں نے، اور 2 طریقوں سے پرائیویٹائز کی. ایک تو انہی بلیک واٹر مرسنریز کو لا کر اور امریکن فوجیوں کو باہر لے جا کر، اور ساتھ یہ کہ کچھ جو ایسی آرگنائزیشنز جو کہ امریکہ نے خود بنائی ہوئی تھی لیکن نام اور لیبل اسلام کا ڈالا ہوا تھا اوپر، داعش اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے، اس کو باقاعدہ یہاں ایئر لفٹ کر کے
پہنچایا گیا تاکہ وہ افغان طالبان کے خلاف برسر پیکار ہو سکیں اور اس میں کچھ حاصل کر سکیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ بھولا انسان نہیں تھا, یہ بات سمجھنے والی ہے. اس حوالے سے یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن ٹرمپ واز ناٹ نائیو. ایٹ دا بگننگ اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی مجھے کس لیے بلایا جا رہا ہے, اور دو بیسک ریزنس تھی جس کی وجہ سے ٹرمپ کو لایا گیا تھا. ایک تو سمپلی جو بھی انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کا راہ ہموار کرنا تھا عرب ممالک کے ساتھ, اور سیکنڈلی امریکہ کے اندر ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا جو آئندہ فیوچر میں سول وار کی طرف لے کے جا سکے. باقی ساری چیزیں شو مین کی طرح اور شو کیس کی طرح سامنے لے کے انہوں نے پریزنٹ کی. ٹرمپ کے بارے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 1996 میں ایک ریئلٹی ٹی وی شو میں بھی آتا رہا ہے. 1999 اور 2000 میں یہ ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ٹرمپ کے نام سے خود آتا رہا ہے وہاں پہ. مطلب یہ ایک فنکارانہ صلاحیت ہے, اس کے آنسو جو ہیں وہ بھی فنکارانہ ہوتے ہیں, اس کا غصہ بھی فنکارانہ ہوتا ہے, اس کی مسکراہٹیں بھی فنکارانہ ہوتی ہیں, اور یہ امریکن پریزیڈنٹس میں رہا ہے. اب دیکھیں یہ پوری جو سچویشن ہے یہ بوائل ڈاؤن جب کرتی ہے. اب دیکھیں ٹرمپ نے بہت سارے لوگ ہٹائے. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جب لوگوں کو ہٹایا تھا تو اس کا شاید ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, وہ شاید ایک جم آ کے غصے میں یا کسی اور وجہ سے کر دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس نے ہٹایا اس کی جگہ ڈیپ اسٹیٹ کا ہی کوئی نمائندہ لگایا. ریکس ٹیلرسن کو ہٹایا, اس کی جگہ اس نے جو تھا جم میٹس میڈ ڈاگ جو تھا اس کو لگا دیا. میڈ ڈاگ کو ہٹایا تو اس کی جگہ پومپیو کو لگا دیا. سارے ڈیپ اسٹیٹ کے نمائندے آپ کو ایک کے ساتھ دوسرے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ امریکہ میں جب لیے جاتے ہیں تو وہ ڈیپ اسٹیٹ ہے اسی کے تھرو لیے جاتے ہیں, اور وہ زائنسٹ لابی کنٹرولڈ ہی ڈیپ اسٹیٹ ہے. اس میں انڈین انفلوئنس بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بیسیکلی زائنسٹ کنٹرول ہے. اب واپس آ جائیں اس بات کی طرف کہ انڈیا اور کابل حکومت. دیکھیں کابل حکومت اور انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے, انڈیا تو خود کہتا تھا اور ان کے اخباروں نے خود لکھا تھا کہ ہمیں ایلبو آؤٹ کر دیا گیا اس پورے پروسیس سے, جو نیگوسیشن پروسیس ہے. بہت انائٹ تھا ان کا میڈیا بھی اور ان کی انتظامیہ بھی, کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی وہاں پہ. انویسٹمنٹ صرف یہ نہیں کہ پیسے بڑھ لگائے ہوئے ہیں, اسٹیکس بہت زیادہ تھے انوالوڈ. وہ پاکستان کے اوپر بھی ٹیکس وہاں سے کرواتے تھے, وہ اور بہت سارے کام بھی لیتے تھے, اور ان کا فیوچر, ان کا شمالی اتحاد اور یہ جو کابل رجیم ہے ان کے ساتھ بڑا کلوز انڈرسٹینڈنگ تھی, اور وہ پھر چابہار کو بھی یوز کر کے کرنا چاہتے تھے. اور ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا کی کہ وہ کیونکہ ایلبو آؤٹ ہو گیا ہوا تھا. جہاں تک کابل انتظامیہ کا تعلق ہے, ہم اس کو افغانستان کی حکومت تو کہتے نہیں, ہم تو کابل انتظامیہ کہتے ہیں. تو کابل جو انتظامیہ تھی وہ تو آئی ہی امریکہ کی اس بدماشی کے زور پہ تھی, ان کا تو اور کوئی اسٹیک تھا ہی نہیں. اگر انہوں نے رہنا تھا تو اسی صورت میں رہنا تھا, پپٹ اسٹیٹ, پپٹ حکومت. انہوں نے رہنا ہی اس صورت میں تھا اگر امریکہ رہتا یہاں پہ. اگر امریکہ نہیں رہتا تو نہ کرزئی رہتا, نہ اشرف غنی رہتا. افغان طالبان would have overrun them within weeks. بڑی سمپل سی بات ہے. تو بہرحال یہ ابھی جو حالیہ بیان سامنے آیا ہے, دیکھیں اب لائے عمل وہ کیا اختیار کر سکتے ہیں اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ خوش بہت ہیں وہ, یہ جو امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی طرف سے ہی بیسیکلی یہ بیان جاری ہوا ہے. یہ امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے جیک سلون, اس نے حمداللہ محب جو افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. میرے پاس جو تھوڑا سا ٹرانسکرپٹ ہے میں اس میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جو بات ہوئی ہے وہ کیا تھی. کہ پہلی بات تو یہ کہ افغان پپٹ حکومت جو کہ کابل میں موجود ہے, اس سے پہلے وہ ان پورے پروسیس کا حصہ نہیں رہی, یہ ہمیں معلوم ہے. امریکہ نے جو ڈیل کی تھی وہ کس سے کی تھی؟ افغان طالبان سے. اچھا لکھا ڈیل میں کیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈیل کر رہا ہے امارات اسلامیہ افغانستان کے ساتھ. یہ تو طالبان کی بڑی کامیابی تھی نا. امریکہ ڈیل کر رہا ہے, یو ایس اے ڈیل کر رہا ہے امارات اسلامیہ افغانستان کے ساتھ, جسے امریکہ تسلیم نہیں کرتا لیکن ڈیل اس کے ساتھ کر رہا ہے. تو ان کی جو بدنیتی تھی وہ تو وہاں سے ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ آئندہ کیا پلان ہے ان کا. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ اب اس کے اندر جو انہوں نے بات کی اور ریویو کی اور نظر ثانی کی بات کی, جس سے انڈیا بڑا خوش ہو رہا ہے اور پھر یہ کابل حکومت بڑی خوش ہو رہی ہے, اس میں انہوں نے ذکر اس چیز کا کیا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس میں تمام کے اوپر ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جن چیزوں پہ نظر ثانی کریں گے اس میں یہ نمبر 1 کہ افغان طالبان ٹیررسٹ کے ساتھ اپنے ٹائز ختم کریں گے, کٹ کریں گے. ابھی میں ان کی کوٹ ان کوٹ باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ٹیررسٹ کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کریں گے. نمبر 2
افغانستان میں وائلنس ریڈیوس کریں گے. نمبر 3 جو نیگوسیشنز ہیں افغان گورنمنٹ پپٹ حکومت اس کے ساتھ میننگ فل کریں گے. تینوں مبہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیس ڈیل تھی اس کے اندر تو جو ٹرمپ کے دور میں ہوئی تھی اس کے اندر یہ ذکر کہیں تھا ہی نہیں کہ جب تک سارے کا سارا معاملہ اس پیس ڈیل کی شکوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں ان کو افغان طالبان اپنی سیز فائر کی طرف آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے. صاحب اگر یہ جو معاہدہ جو بھی تھا اگر وہ یعنی اس میں کوئی پیش رفت نہ ہوتی تو یہ بیل منڈے چڑھ ہی نہیں سکتی نا. دیکھیں پیش رفت کی بات جہاں تک ذکر ہے ابھی حال ہی میں کچھ پچھلے 2 مہینوں کے اندر امریکہ نے ایئر سٹرائکس کی ہیں باقاعدہ افغان طالبان کے اوپر جو کہ اس پیس ڈیل کی وائلیشن ہے. یہ بائیڈن کے آنے سے پہلے بھی ہونی شروع ہو گئی ہوئی تھی تو پیس ڈیل کی وائلیشن وہ کر رہے تھے. افغان طالبان نے تو بڑا کلیئرلی کہا تھا اور پہلے بھی وہ اس چیز میں انوالو نہیں تھے. 9/11 تو پورا ڈرامہ ہے ساری دنیا جانتی ہے. افغان طالبان کے اس کے ساتھ کیا لنک تھا؟ اچھا افغان طالبان نے کسی دوسرے ملک میں جا کے یا کسی دوسری فورس میں جا کے کسی اور جگہ پہ جا کے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. وہ پہلے سے سب کو معلوم ہے اس بات کا. وائلنس کا جہاں تک تعلق ہے تو وائلنس تو امریکہ کی طرف سے اور بلیک واٹر کی طرف سے داعش کی طرف سے ہوتا رہا ہے. افغان طالبان نے تو ڈائریکٹلی امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو نکالنے کے لیے اپنی ایک جنگ جو ہے 18 سال کی جدوجہد ہے وہ چلائی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس کے اندر. لیکن انڈیا اور جو کابل رجیم ہے ان کے خوش ہونے کی تو ریزن یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس علاقے سے نہ جائے جو کہ اب لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ نہیں جائے گا. وہ اس پیس ڈیل کو جس طرح پہلے بہت ساری پیس ڈیلز اس نے 50 سالوں میں پیروں کے نیچے روندی ہوئی ہیں اس کو بھی رون دے گا وہ اور وہ مزید لڑنے کی اور جنگ کی کوشش کرے گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو داعش اور بلیک واٹر جیسے جو ادارے ہیں ان کو وہ استعمال کرے گا یہاں پہ مزید کیوس کریٹ کرنے کے لیے مزید کرائسس کریٹ کرنے کے لیے. بظاہر تو یہ سچویشن نظر آتی ہے.